الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتوں سے نوازا کہ انسان اگر اسے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کی ہے۔ انسان اولاد کو آنکھوں کا نور، دل کا سرور، لخت جگر اور بڑھاپے میں والدین کے لیے لاٹھی کا سہارا وغیرہ کہتا ہے،
یقیناً اولاد اگر اولاد ہیں، فرما بردار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کے فرما بردار ہیں، تو آنکھوں کا نور بھی ہیں، دل کا سرور بھی ہیں، لقتے جگر بھی ہیں، بوڑھے والدین کے لیے سہارا بھی بن سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے معاون و مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اولاد بگڑ گئی، اوباش ہو گئی، نافرمان ہو گئی، تو پھر وہ آنکھوں کے نور کی بجائے آنکھوں کا چبھن محسوس ہوتی ہے، دل کے سرور کے بجائے دلوں کا غم، دماغ کی بے چینی اور زندگی میں بوجھ معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسی اولاد سے۔ چونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے مذہب اسلام میں اولاد کی تربیت سے متعلق اول دن سے ماں باپ کو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے، حدیث کتابوں کو مطالعہ کرنے سے ہاتھ پکڑ کر بتلایا گیا کہ یہ دن میں، یہ عمر میں، یہ مرحلے میں یہ سکھایا جائے، اور کن باتوں کو سکھایا جائے اور کن باتوں سے روکا جائے۔ بڑی تفصیل سے مذہب اسلام نے مسلمانوں کو، والدین کو اپنی اولاد سے متعلق بہت تاکید فرمائی ہے۔ آج کے اس جمعہ اسی عنوان کو بیان کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ دعا فرمائیے اس موقع پر اللہ تعالی میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالیں جسے سننے کے بعد مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اور ساری قوم کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے اور عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ حین ولدته فاطمہ بالصلاح۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت حسن کو جو علی کے فرزند ہیں جنا، تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ گویا کہ بچے پیدا ہونے کے بعد پہلا حق پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس وقت کیا کیا کرنا چاہیے ماں اور باپ، یہ الگ عنوان ہے، میں کبھی اس موقع پر آپ کو بیان کروں۔ پیدا ہونے کے بعد پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائیں، دوسرے کان میں اقامت دی جائیں، اور اس میں ہرگز تاخیر نہ کریں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے اس بچے کے کان پر اذان کے کلمات، اقامت کے کلمات پڑھیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اذان کی کلمات پر غور کرو۔ اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز کی دعوت اور کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو پیدا ہوتے ہی مذہب اسلام میں
والدین سے یہ کہا گیا بچے کے کانوں کے ذریعہ اور کانوں کے ذریعہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی، اللہ کا نام، توحید، محمد الرسول اللہ کی رسالت، نماز اور دین کی باتیں اس کے کان میں پہنچا دی جائیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے جس جگہ پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، تو اذان دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے دل و دماغ پر اول دن ہی شیطان کے اثرات سے اسے محفوظ کر دیا گیا۔ اور محدثین بیان کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت، اذان بائیں کان میں ہے، اقامت دی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم دی گئی مسلمان کو تمہاری زندگی کا سارا خلاصہ اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے، تمہاری زندگی کا پورا پروگرام اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے۔ جیسے اذان دینے کے بعد ایک پکا سچا مسلمان اذان سننے کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، کام میں ہے، مشغولیت میں ہے تو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جاتا ہے۔ اگر کوئی کام پیش بھی آ جاتا ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے، بلکہ اسے دعوت ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی کام آتا ہے تو وہ کام کو ٹال دے نماز کے بعد کے لیے۔ تو یہ تعلیم دی گئی مسلمان کو کہ جیسے اذان کے بعد نماز کے انتظار میں اللہ کے حکم کو بجا لانے میں زندگی گزرتی ہے، ایسے ہی پیدا ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک اللہ کے حکم کو بجا لانے میں زندگی گزارے۔ تو سب سے پہلا حق پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائیں۔ دوسرا حق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیبرک علیہم، ان پر خیر و برکت کی دعا فرماتے اور تہنیک فرماتے تھے۔ جی تہنیک فرماتے تھے۔ تہنیک کسے کہتے ہیں وہ بھی حدیث کے حوالے سے بیان کر دوں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن فرماتی ہیں میں مکے میں تھی، ہجرت سے پہلے تو حاملہ تھی، ہجرت کا وقت ہوا تو میں حمل کی حالت میں ہی ہجرت کر لی، مدینہ پہنچی، مقام قباء میں پہنچی تو میرے ولادت کا وقت ہو گیا، مجھے بچہ پیدا ہوا، میں اس بچے کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا، عبداللہ نام رکھا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لے گئی اور رسول اللہ کی خدمت میں اور گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور منگائے، چھوارے کہتے ہیں، اور اس کو اپنے منہ میں ڈال کر چابا، اس کے بعد اپنے لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالا اور تالو میں لگڑا۔ اس کے بعد دعا فرمائی بچے کے لیے۔ تو اس کا ایک دوسرا حق بچے کا کہ پیدا ہونے کے بعد تہنیک کریں، کسی اللہ والے کے خدمت میں بچے کو لے جائیں، یا موقع نہیں تو اللہ والے ہی کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، بچے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرائیں، اور اس سے تہنیک کرائیں، اس کا اچھا اثر بچے کی زندگی پر آئے گا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق
گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی پرورش کا طریقہ سکھایا، خاص کر یہ چھوٹی عمر میں 7 سال 8 سال تک کی، کیونکہ یہ 7 سال 8 سال 5 سال 6 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ زندگی کا، بچے کی زندگی کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں اسے جیسی بنیاد ڈالی جاتی ہے، جیسے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اسے جیسی تربیت کی جاتی ہے، اس کا ظہور 13-14 سال میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 25-30 سال میں وہ پختہ ہو جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اب نیکی کی بنیاد ڈالی گئی رسول اللہ کے تعلیمات کے مطابق، رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا تو انشاءاللہ یہ 7 سال 8 سال کی عمر میں اس کی تربیت اچھی ہوگی تو 12 13 14 سال میں اس سے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے اور 25-30 سال میں بہترین نوجوان کہلائے گا۔ تیسرا حق جس کے بارے میں حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات ولا یضرکم ذکرانا واناسا او اناسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکری، 1 بکرا، بکرا بھی دے سکتے ہیں بکری بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہے، بکرا ہی ہو بکری ہی ہو، بکرا بکری 2 بھی چلتا ہے، البتہ لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، طاقت ہو استطاعت ہو قوت ہو۔ عقیقہ کہتے ہیں اس کو، عقیقہ کے لیے قرض لے کر کرنا، عقیقے کے لیے شادی محل لے کر دعوت رکھنا، عقیقے کے لیے سارے رشتہ داروں کو بلانا، سارے محلے والوں کو بلانا، یہ نہیں ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق 2 بکرے لے کر ذبح کریں۔ اس کا طریقہ عقیقہ کا بتا دوں میں آپ کو، 2 جانور، 2 بکرے لڑکے کے لیے، لڑکی ہے تو 1 ذبح کر کر بچے کے سر کے بال 7ویں دن نکال دیں، میسر ہے تو زعفران، حدیث کی کتابوں میں زعفران کا لفظ استعمال ہے، اگر میسر ہے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، زعفران ہے تو سر پر اسے ملیں۔ اصل زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جانور اس وقت بھی عقیقہ کرتے تھے لوگ، زمانے جاہلیت میں عقیقہ کرنے کے بعد بکرے کا خون لے کر بچے کے سر پر ملتے تھے، یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور یہ کہا کہ ذبح کرنے کے بعد بچے کے سر کے بال نکالیں اور زعفران اگر ہے تو اس کے سر پر ملیں، اور اس کے بال جو ہوتے ہیں اس بال کے وزن کریں، وزن کرنے چاندی سے اس کا وزن کریں۔ آپ کو طاقت ہے تو سونے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم ہر ایک کے لیے مناسب ہونی چاہیے جو سب کر سکیں۔ سونا اگر کہہ دیا جائے تو صاحب استطاعت لوگ ہی کریں گے، غربا سے ذرا مشکل ہے، متوسط درجے کے لوگوں سے ذرا مشکل ہے، اس لیے چاندی کا لفظ استعمال ہوا۔ چاندی اس کے بقدر، چاندی کے بال کے وزن کے بقدر چاندی کو تولیں اور اس کو صدقہ دے دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عقیقے کا، عقیقے کا فائدہ یہ ہوگا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اصل ایک نعمت ہے، بچہ جو دیا گیا ہے، بچی جو دی گئی ہے، ایک نعمت ہے، اس کا شکر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے جانور کو ذبح کر کے غریبوں میں، رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں اور خود اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر کے شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور عقیقے کے گوشت کے متعلق کی تفصیل سن لیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں عقیقہ کا گوشت جو ہے ماں باپ نہیں کھانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار جو مالدار ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ جیسے قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرتے ہیں، اگر ایسا کر لیے تو زیادہ بہتر ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ مسکین اور ضرورت مندوں کے لیے دے دیے، بہت اچھا ہے۔ جس کا عقیقہ ہوتا ہے اتفاق سے وہ بڑا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ یہ ایک بات چل گئی ہے لوگوں میں کہ عقیقے کا گوشت
ماں باپ نہیں کھانا، جس کا عقیقہ ہوتا ہے نہیں کھانا، غلط بات ہے. یہ کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، جس کا عقیقہ ہو رہا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے. تو یہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ اس چاندی یا سونا کے بال کے بقدر چاندی اور سونا تول کر صدقہ دیتے ہیں، تو صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے بہت سے بلاؤں، مصیبتوں اور بہت سی بیماریوں کو دفع کرنے والا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اسے اکثر نظر لگ جاتی ہے، یا اسے بلاؤں کا اثر ہو جاتا ہے، اس پر مصیبتوں کا اثر ہو جاتا ہے، یا اسے بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے. ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، بچے کو یہ فلاں بلا کا اثر ہو گیا وغیرہ. عقیقہ کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس بچے کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے اس کی حفاظت کریں گے. تیسرا فائدہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ بچے جن کا عقیقہ ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں ماں باپ کی سفارش اور شفاعت کریں گے. اس لیے عقیقہ کریں. یہ اس کا تیسرا حق ہے. اور یہ تیسرے حق سے متعلق اچھی طرح سے سمجھ لیں. طاقت ہو تو ہی، وسعت ہو تو ہی اس کے لیے پریشان ہونا، اس کے لیے قرض لینا، اس کے لیے ادھر ادھر کوشش کرنا، اس کی ضرورت نہیں. طاقت ہے، استطاعت ہے تو کرو، نہیں تو بس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر لو، وہی اس کا عقیقہ ہو جائے گا. چوتھا عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ. چوتھا حق بچے کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد پر لازم ہے بچے کا اچھا نام رکھیں. ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھیں اور اسے اچھے آداب سکھائیں. اچھے نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیا نام ہی رکھا جائے، لیٹسٹ نام ہی رکھا جائے. تنگ کر دیا جاتا ہے علماء کرام کو. نام پوچھتے وقت بچے کے لیے نام بولو، یہ نام بولو نہ کوئی یہ ہے، یہ نام بولو یہ بھی نہ کوئی یہ بھی ہے، یہ نام بولو پرانا ہے، نیا نام بولو. اور بھی بعض لوگوں کا اور بھی ظلم ہوتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہو کچھ نہیں رہتا، حضرت ایک 10 نام بچیوں کا دو، ایک 10 نام بچے کا دو، وہ بھی نئے نئے دو. یہ ظلم ہے. نام رکھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ کو بتا دوں. آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں سے سب سے بہترین نام جو اللہ کو پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ 2 نام اللہ کو پورے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. یہ نام رکھو. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت حلبیہ میں بیان کیا گیا ہے، ناموں میں سے اچھے نام محمد، احمد، محمود، حامد، یہ رسول اللہ کے نام ہیں. بعض کتابوں میں آتا ہے جسے 2-3 بچے ہو ان میں سے کسی ایک کا نام بھی اگر محمد یا احمد یا محمود یا حامد نہیں رکھا تو وہ اس کی بدنصیبی کے لیے کافی ہے. بولے محمد نام کی بڑی فضیلت ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ نام میں ملتا ہے 7 پشتوں تک نام کیا ہے؟ محمد. باپ کا نام کیا ہے؟ محمد. دادا کا نام کیا ہے؟ محمد. پردادے کا نام کیا ہے؟ محمد. پوترے کا نام کیا ہے؟ محمد. پرپوتے کا نام کیا ہے؟ محمد. بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد. یہ عظمت تھی. اس لیے تلاش کر کر کے محمد ہی نام رکھا جاتا تھا. عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، محمد رکھو، حامد رکھو، محمود رکھو. نہیں تو کم از کم اتنی بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ معنی اچھا رہے، نام کا معنی اچھا رہے. نیا یہ نہیں تلاش کرو. نیا نام تلاش کریں گے تو یہ سیریلوں میں کام کرنے والے یا فلموں میں کام کرنے والے یا کرکٹ کے میدان میں، کھیل کے میدانوں میں کھیلنے والے، ان کے نام لیٹسٹ تم نہ دکھتے ہیں. صحابہ جیسے نام رکھو، انبیاء جیسے نام رکھو،
رسول اللہ کے نام رکھو, اللہ کو جو پسند ہے وہ نام رکھو, نیا نام کی تلاش میں نہ پڑو. یہ بالکل غلط ہے. آج کل تو ایسا ہے کہ انٹرنیٹ میں ناموں کی ایک فہرست بیان کر دی جاتی ہے. اب نام ادھر لائن سے بیان کر دیے, جو جو منہ میں آسان ان کو لگا وہ سب بیان کر دیا, اور مانا دھڑا دھڑ بیان کر دیے. اب نام ایک قریب میں ہم سے ایک صاحب پوچھے, میں ان کو نام بتایا تھا, وہ چھوڑ کر انہوں نے محزن نام رکھا. محزن. بعد میں اتفاق سے عقیقے کی دعوت تھی, مجھے بھی بلایا گیا تھا. وہ عقیقے کی دعوت میں بچے کا نام پوچھا تو کہا کہ محزن. میرے دل کو بے چینی ہوئی, نام عجیب ہے محزن. ٹھیک ہے, میں آ گیا, کچھ بھی بولا نہیں کیونکہ مجھ سے پوچھے بھی نہیں وہ اس وقت. میں آ گیا, ڈکشنری میں آ کر دیکھا میں مانا. محزن کے معنی غم کی جگہ. کیا ہے محزن کے معنی؟ غم کی جگہ. حازانہ, آپ لوگ اٹھا کر دیکھو, حازانون کا مادہ جو آتا ہے, حازانون کا مادہ غم کے معنی میں آتا ہے. محزن اس میں ظرف, غم کی جگہ. اب چونکہ ہمارے قریب کے آدمی تھے اور بار بار ملنے والے تھے, میں ان سے بھائی بولا, اس کے بعد آپ نام کہاں دیکھ کر رکھا؟ کہا کہ ڈکشنری نیٹ میں دیکھا میں, نام کی فہرست ہے, اس میں نام محزن ہے, اور بازوک میں نام دیا گیا ہے گفٹ اور تحفہ بول کے. پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیے. عربی جاننے والے جانتے ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے حازانون کا مادہ جو ہوتا ہے وہ غم کے معنی میں آتا ہے. اب یہ محزن جو ہے اس میں ظرف, عربی جاننے والے, لغت جاننے والے, صرف جاننے والے جانتے ہیں اس میں ظرف کے معنی زمانہ اور وقت کے لیے کہا ہے. محزن کے معنی غم کی جگہ. اب نام رکھا ہے غم کی جگہ. پھر بعد میں وہ صاحب بدلا دیے نام. اس لیے یہ انٹرنیٹ میں دیکھ کر رکھنے کا سلسلہ ختم کر دو. سب آج کیا ہو گیا, جسے انٹرنیٹ استعمال کرنے آ گیا, جسے ذرا بولنے آ گیا, جسے لکھنے آ گیا, وہ سب بھرتا چلے جاتا ہے. علماء سے رابطہ کرو اور ان سے التجا یہ کرو کہ نام جو ہے صحابہ جیسا, انبیاء جیسا, یا کوئی اچھے معنی والا نام, بس یہ نام رکھنے کا اصول ہے. تو ناموں میں سے کوسا اس کا چوتھا حق کیا ہے؟ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. پانچواں حق بچے کا یہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جب بچہ بولنا شروع کریں, ابھی تتل کر جب بولتا ہے, اس بچے کو اللہ بولنا سکھائیں. مشاہدہ بھی ہے, الحمدللہ تجربہ بھی اس کا ہو گیا کہ جب چھوٹے بچے کو بولنا سکھائے تو 3 بچے گھر میں, 4 بچے, سب پہلا کلمہ اللہ ہی بولا ہے. کوشش تھی الحمدللہ اللہ ہی بولے. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے جس بچے کا پہلا جملہ, پہلا لفظ اللہ ہو, اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. تو اور ذرا بولنا شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھائیں. اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں, نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں. آپ پوچھیں گے اتنے چھوٹے بچے کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے, نبی کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے, اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے, نبی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں, میں نے بارہا اس کا جواب آپ لوگوں کو دیا ہے کہ باپ کی پہچان اس 3 سال کے بچے کو ہو گئی ہے, ماں کی پہچان اس 2 سال کے بچے کو ہو گئی ہے, خالہ ماموں کی پہچان, دادا نانی کی پہچان, ماموں چچا کی پہچان 3 سال 4 سال کے بچے کو ہو گئی ہے. کیسے ہو گئی آپ بتاؤ؟ اس 3 سال کے بچے کو کہو 4-5 آدمی کھڑے ہیں, ان کے سامنے کہو تمہارے ابا کے پاس جاؤ, تو ٹھیک باپ کے پاس ہی جائے گا. اس 3 سال 4 سال کے بچے کو کہو 4-5 مرد کھڑے ہیں, تمہارے ماموں کے پاس جاؤ, تمہارے چاچا کے پاس جاؤ, ٹھیک ماموں کے پاس جائے گا, ٹھیک چاچا کے پاس جائے گا, وہ غلطی نہیں کرے گا. مستورات ہیں 6-7 عورتیں, ان سے کہو تمہاری خالہ کے پاس جاؤ, تمہاری پھوپھو کے پاس جاؤ, ٹھیک پھوپھو کے پاس جائے گا, خالہ کے پاس جائے گا.
کیسے جی پہچان ہو گئی؟ اور اس بچے کو باپ کے اس کے سامنے، چھوٹے بچے کے سامنے باپ کے خلاف باتیں کہو، غصہ آ جائے گا اسے، ہمارے ابا کے خلاف بول دیا، کیوں؟ باپ سے محبت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ باپ سے محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ ماں سے محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ ماں باپ کی پہچان کیسے ہو گئی؟ خالہ ماموں کی پہچان کیسے ہو گئی؟ دادا نانی کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی پہچان، چچا ماموں کی پہچان کیسے ہو گئی؟ آپ جواب دیں گے کثرت سے ان کا ذکر ہونے کی وجہ سے، بار بار باپ کا تذکرہ، امی کہتی ہے بار ابو کو بولو بیٹے، ابو کو بولو بیٹے، اسے معلوم ہے ابو کو تو ابھی جانتا نہیں، لیکن پھر بھی کہتی ہے ابو کا ذکر اس کے پاس، باپ بار بار ماں کا ذکر کرتا ہے، امی کے پاس جاؤ، امی کے پاس بولو، اور یہ دونوں مل کر اپنے رشتہ داروں کا بار بار تعارف کراتے ہیں، دادا کا، نانا کا، بار بار دادا کا تذکرہ، نانا کا تذکرہ، نانی کا تذکرہ، ماموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو بار بار تذکرے کی وجہ سے، بار بار ان کا نام لیتے رہنے کی وجہ سے اس بچے کو ان کی پہچان ہو گئی۔ تو یہ بچے 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، ان کے پاس بار بار خدا کا ذکر کرتے رہو، خدا کا تذکرہ کرتے رہو، نبی کا تذکرہ کرتے رہو، اولیاء کا تذکرہ کرتے رہو، صحابہ کا تذکرہ کرتے رہو، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے رہو، پھر ان کے دلوں میں اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان، اولیاء کی پہچان، صحابہ کی پہچان، انبیاء کی پہچان ہوگی، اور پہچان ہوگی تو پھر ان سے محبتیں بھی ہونے لگے گی، جیسے ماں باپ کی پہچان ہوئی، رشتہ داروں کی پہچان ہوئی تو ان سے محبت بھی ہو گئی، یہ بھی ان سے ہونے لگے گا۔ یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے کہ بچپن میں اسے بجائے کرکٹ کھلاڑیوں کے تعارف کرانے کے بجائے، فلمی اداکاروں کا ذکر کرنے کے بجائے، پردوں میں ناچنے والے بے حیا لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے، اس بچے کے سامنے اللہ کا تذکرہ بار بار کریں، نبی کا تذکرہ بار بار کریں، اولیاء اللہ کا تذکرہ بار بار کریں، پہچان بھی ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بچے کا تذکر، یہ بچے کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے اندر توحید پیدا کرو، اسے بتا دو یہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ موحد ہو گیا، یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو گیا، اس کے دل و دماغ میں توحید کی محبت، توحید پیوست ہو گیا، نبی کی رسالت اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی، تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہی چیز نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اسے توحید سکھاؤ، بھائی جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، عزت دینے والا اللہ، روٹی دینے والا اللہ، تجارت میں برکت دینے والا اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ، ہر مشکل کو آسان کرنے والا اللہ، یہ اسے چھوٹے بچے کے دل میں بٹھاؤ، یہ ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین دیں گے اسے۔ یہ بڑی بڑی بات توحید کی، یہ بڑی بڑی بات مسائل کو حل کرنے کی وہ اللہ اسے سمجھا دیں گے، کوشش ہماری ہونی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، بچے کا حق ہے۔ اور جب بڑا 7 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق بیان کیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ معلوم ہے نماز کے حکم دینے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ آپ غور کرو، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے اندر طاقت ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے، گندے کاموں سے روکتی ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب اس سے ذرا شعور آنے لگے، سمجھنے لگے، نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا عادی بنے گا تو منکر کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، نشے اور شراب کے کاموں سے، اوباش لوگوں کے کام سے، گنڈوں کے کام سے وہ بچ جائے گا، اس کی نماز اسے روکے گی۔ اسی وجہ سے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، وهم ابناء 7 سنین۔ جب 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حق ہے بچے کا کہ اسے تھوڑا بہت
مار کر ڈانٹ کر نماز کی طرف بھیجیں اور خود ساتھ میں لے آئیں. مسجد کو لاتے ہوئے اسے بتائیں مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں, مسجد کے صفوں کے آداب کیا ہوتے ہیں, آپ کو کہاں کھڑنا ہے, کیسا پڑھنا ہے, وہاں پہنچنے کے بعد مصلیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, یہ سب بتائیں. بھاگنا نہیں, دوڑنا نہیں, شور نہیں کرنا, وہاں غلاٹا نہیں کرنا. نماز کے بعد اس بچے سے کارگزاری سنیں کہ تم مسجد کو گئے تھے, میرے ساتھ آئے تھے, یا آپ اکیلے نماز کو گئے تھے, وہاں تمہارا حال کیا تھا, تم خاموش نماز پڑھ کر آئے کہ یا وہاں شور غل کیے, وہاں سچ سچ بتاؤ, وہاں تمہارا طریقہ کیا رہا. بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, مسجد کے مؤذنوں کو ستاتے تھے, مسجد کے صفوں میں غلاٹا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ان سے کارگزاری سنو. وہ بچے سے کہو کہ سچ سچ بولنا, اگر غلط بولو گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاؤ گے, اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا بھی تباہ, تمہاری آخرت بھی تباہ. اسے بولیں, وہ سچ بولے گا, سچ بولنے کی اسے عادت پڑے گی. اسے بتائیں, جب وہ کہے گا کہ میں اتنی دیر تک ذکر اذکار میں تھا, دعاؤں میں تھا, اتنی دیر تک کھیلا, تو اسے سمجھائیں بیٹے کھیلنے کی جگہ میدان ہے, گراؤنڈ ہے, مسجد نہیں ہے. اسے سمجھائیں, کارگزاری سنیں, ایک چند دن اس طرح کریں. اس کے بعد وہ بچہ مسجد میں آ کر سلیقے سے بیٹھنے والا ہو جائے گا, مسجد میں آ کر سلیقے سے نماز پڑھنے والا. اب نماز کا حکم بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بلا لے کر گرم ہو جاتے ہیں, ہمیں مسجد کو نہیں بلا لے جانا, کہاں نہیں بلا لے جانا. ارے مسجد کو بلا لے آتے ہیں تو ان کو آداب سکھا کر لے آؤ. دونوں جہاں کے رب پروردگار رب العالمین کے دربار میں آ رہے ہیں, سلیقہ سکھا کر بلا کر لاؤ. اس کا اور بچے کا حق بہت سے ہیں, میں مختصر کر کے بیان کروں آپ کو. بچے کو شکر ادا کرنے کا طریقہ بتائیں. اللہ کوئی نعمت ملی ہے, کپڑے ملے ہیں, کتابیں ملے ہیں, کھانے کی چیز ملے ہیں, تو اس سے کہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے, اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ. کھانے کے بعد شکر ادا کرو, کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اسے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھائیں. گھر میں ماموں, چاچا یا کوئی رشتہ دار اس پر کچھ احسان کیے تو اسے جزاک اللہ بولنے کا طریقہ سکھاؤ. شکر ادا کرنے کا طریقہ اسے سکھاؤ, اور اسے احساس دلاؤ کہ یہ جو نعمت ملی ہے تم پر احسان ہوا ہے تمہارے خدا کی طرف سے. یہ نعمت جو ہوئی ہے تمہارے ماں باپ کی طرف سے احسان ہوا ہے, تمہارے چچا, تمہارے دادا, تمہارے ماموں, تمہارے خالہ کی طرف سے تمہارے پر احسان ہوا ہے. اس کا شکر ادا کرو. نہیں تو بچہ کیا سمجھتا ہے معلوم, وہ اس کا اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. یہ سب مجھے لیٹ دینا ضروری ہے, حق سمجھنے لگتا ہے. جب حق سمجھنے لگتا ہے تو پھر اسے ان نعمتوں کا احسان نہیں مانتا ہے. اس لیے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤ, اللہ کا بھی مخلوق کا بھی. اور سب سے بڑی بات, جب کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی چھوٹے بچے پر آتی ہے تو اس بچے کو کہو کہ یہ تکلیف, یہ غم, یہ پریشانی جو ہے تمہارے رب کے طرف سے دور ہوگی. ڈاکٹر علاج کرے گا, حکیم علاج کرے گا, تمہارے بڑے تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کے راستے کھولیں گے, کوشش کریں گے, لیکن اسے کامیاب تمہارا رب کرتا ہے, اللہ العالمین کرتا ہے. تو اسے یہ احساس دلاؤ, بھائی تکلیف آ گئی ہے تو اللہ کے پاس ہمیں رجوع کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اس چھوٹے بچے کو, یہ 7 سال کے, 5 سال کے بچے کو, 10 سال کے بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ میری تکلیف میرا رب ہی دور کرے گا, میرا ہی. اس کے بعد اس کا حال یہ ہو جائے گا, بڑا ہونے کے بعد کوئی غم آئے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, کوئی بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, کوئی مصیبت, کوئی غم آ جائے تو اپنے بڑوں کے پاس جانے سے پہلے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے وہ روئے گا, گڑ گڑائے گا, اور اللہ کے یہ عادت اس بچے کو پڑے, یہ ایمان اس کا پختہ کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے میری مصیبت کو حل کرنے کا اللہ راستہ کھولیں گے. یہ سکھانا بھی بچے کا حق ہے, یہ بچے کا حق ہے یہ سکھانا بھی. اور اس کی زبان میں بات جب کرتا ہے تو نرمی سے بات کرنا سکھائیں, گفتگو میں نرمی ہو, عاجزی ہو, تواضع ہو. اگر آپ ہی دیکھو 2 بچے ہیں, ایک بچہ ذرا مرٹ طریقے سے بات کرتا ہے, رف بات کرتا ہے, اور ایک بچہ نرمی سے بات کرتا ہے, کہتا ہے مہربانی فرما کر یہ میرا کام کر دو حضرت, مہربانی فرما کر مجھے سبق دے دو, مہربانی فرما کر مجھے یہ دے دو پلیز, ایسا کہتا ہے تو اس بچے کا کتنا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے, ہمارے دماغ پر ہوتا ہے. اتنا چھوٹا بچہ ہے, کتنی اچھی زبان استعمال کر رہا ہے. ایک بچہ ہے رب بات کرتا ہے, ودو جی
یہ کرو جی رو جی اس طرح بات کرتا ہے سختی سے ارے جارے بات کرتا ہے تو اس سے آپ کو ایک طرح سے کراہت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے. یہ بچہ پیدا ہوتے پن اسے سکھا دے گا پلیز میں مہربانی میں نرمی ہے اور ارے ترے میں سختی ہے. کون سکھاتے ہیں اسے آپ کو بول کر دینا مجھے بول کر دینا ہے. یہ بچے کا حق ہے اسے کہیں کہ گفتگو تم ذرا نرمی سے کرو پیار سے کرو. تمہارے زبان میں نرمی ہونی چاہیے تمہارے زبان میں تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے اور اس کی نگرانی کرتے رہو. جب کبھی وہ رف الفاظ استعمال کرنے لگے تو اسے ٹوکو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ سکھاتے ہیں لیکن سکھانے کا طریقہ رف ہوتا ہے سکھانے کا طریقہ ذرا غصے والا ہوتا ہے وہ اثر نہیں کرتا بچے پر. اسے یہ بتاؤ کہ تمہارے نرمی سے بات کرنے سے تمہارے پیار سے بات کرنے سے تمہارے نئیس بات کرنے سے کتنا فائدہ تمہارا ہوتا ہے اسے وہ بتاؤ تو پھر وہ تیار ہوگا اس کے لیے. اور سب سے بڑی بات نظام الاوقات مرتب کرو اس کے لیے. نظام الاوقات کا تو مطلب سمجھتے ہیں یہ وقت میں یہ کرنا یہ وقت میں کھانا یہ وقت میں سونا یہ وقت میں پڑھنا یہ وقت میں کھیلنا یہ پورا ٹائم ٹیبل اس کا متعین کر کے آپ دے دو. یہ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا ہنر ہے یہ سب سے بڑا طریقہ ہے. بچے کو یہ کہہ دیا گیا بیٹے یہ اس وقت سے اس وقت تک تمہیں سونا ہے اور اس وقت میں جاگ جانا ہے اس وقت قرآن شریف پڑھنا ہے اس وقت اسکول پڑھنا ہے اسکول کی تعلیم پڑھنا ہے اس وقت ہوم ورک کرنا ہے اس وقت کھیلنا ہے اس وقت یہ چیزیں کرنا متعین کر کے دے دو اسے. ان اوقاتوں میں سے ایک وقت آپ اپنے طور سے طے کیجئے اپنے گھر کے ماحول کے مطابق. یہ ایک چیز ہمارے طرف سے درخواست ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت بچے کا ایسا متعین ہونی چاہیے اسے کہو کہ جانماز بچھا کر 10 منٹ روزانہ تمہارے لیے یہ کام ہے کہ تم اللہ سے دعا کرنا ذکر کرنا. روزانہ آپ کے نظام الاوقات میں آپ کے بچے کے نظام الاوقات میں آپ کے بچے کے ٹائم ٹیبل میں یہ 10 منٹ 15 منٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ بچے کو عادت اہتمام سے وضو کر کے جانماز بچھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا دعا کرنے والا ذکر کرنے والا ہو. 24 گھنٹے میں ایک وقت اس کا ایسا ہونا ہی چاہیے. اور بچے کے بڑوں کا ادب سکھائیں. بڑوں سے بات کرنا ہے تو قدر سے بات کریں چاہے رشتہ دار ہو چاہے محلے کا آدمی ہو چاہے مالدار ہو چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو اسے ادب سکھائیں. بڑوں کا ادب بڑوں کی عظمت اسے بتائیں. دکان میں آپ لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں بڑے آدمی انکل ہیں تو ان کو عزت سے بات کریں قدر سے بات کریں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں میں مختصر آپ کو اتنی کہہ دوں کہ بچے جو ہے ہم جیسے سکھاتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یمجسانی. بچہ پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں اسے جیسے لے کر جاتے ہیں وہ ویسا بنتا ہے. اب ہم وقت ہی نہیں دیتے بچوں کی تربیت کے لیے ان کی نگرانی کے لیے ان کو سدھارنے کے لیے پھر وہ بگڑتے ہیں تو شکایتیں ہوتی ہیں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں ان کے پاس ایک آدمی آ کر شکایت کیا یہ میرا بیٹا ہے میری دیکھ بھالی نہیں کرتا میری خدمت نہیں کرتا میری نافرمانی کرتا ہے آپ اسے بلا کر سمجھائیں. رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو بلائے اور کہا تمہارے والد صاحب کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ تم ان کی دیکھ بھالی نہیں کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے ان کی نافرمانی نہیں کرتے ان کے حق کو ادا نہیں کرتے. وہ بچہ وہ نوجوان سر جھکا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بات سنتا رہا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نصیحت پوری ہو گئی تو سر اٹھا کر کہا امیر المؤمنین ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کیا ماں باپ پر والدین کے کچھ حق نہیں ہیں ماں باپ پر والدین کے کچھ حق نہیں ہیں. فرمایا کیوں نہیں ہیں تو فرمایا آپ ذرا بتا دیجئے. 1-2-3 جملے میں بات ادا کر دوں میں. بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ماں جو تلاش کرتا ہے نا اپنے لیے بیوی تلاش کرتا ہے دلہن تلاش کرتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ بچہ یہ ماں یہ دلہن یہ میری بیوی میرے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کیسے ماں بن گی
कैसे मां बनकर साबित होगी, पहले उसका हक। अच्छी मां तलाश करो, दीनदार मां तलाश करो, अखलाक, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। सिर्फ खूबसूरती, सिर्फ मालदारी, सिर्फ खानदान, सिर्फ तालीम, सिर्फ जाहिरी दिखावा नहीं, बल्कि उसके अंदर अच्छे अखलाक, दीनदारी और तरबियत याफ्ता, अदब वाली, हमदर्द, गम बर्दाश्त करने वाली, सब्र करने वाली, शुक्र अदा करने वाली ऐसी लड़की को तलाश करो, वो अच्छी मां बनेगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पहले यह है कि अच्छी मां तलाश करें। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पैदा होने के बाद उसे अच्छा नाम रखें। अभी जो बयान किया तफसील से, ये सब बयान करने लगे तो कहने लगा हमारे अब्बा ने इनमें से कोई भी हक अदा नहीं किया, हमारी वालिदा जो है फाहिशा औरत थे, उनसे निकाह कर लिया, और मेरा नाम भी ऐसा नाम रखा जिसके माने आग के आते हैं, शोले के आते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बूढ़े बाप को बुलाकर कहा कि बच्चे के नाफरमान होने से पहले तुमने नाफरमानी के सारे असबाब तैयार कर लिए थे पैदा होने से पहले, उसके बाद उस बच्चे को उस नाफरमानी के माहौल में पैदा किया, उस नाफरमानी के माहौल में पाला बड़ा किया, इस वजह से वो नाफरमान हो गया। तो औलाद की तरबियत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे को एक एक चीज सिखाएं, शुक्र सिखाएं, सब्र सिखाएं, मेहमान नवाजी सिखाएं, बड़ों का अदब सिखाएं, गम आ गया, परेशानी आ गई तो कैसे उसे बर्दाश्त करना, सब्र करना सिखाएं। हर एक छोटी छोटी बात हम उनको सिखाएं। और ये दौर होता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से 12-13 साल तक की उम्र में सिखाने का। अब मैंने जो बयान किया है, इन बातों पर अगर 10-12 साल की उम्र तक मेहनत कर लिया जाए तो यकीनन उन बच्चों के बारे में हम हरगिज जमाने के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उन बच्चों की वजह से जमाने के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वो बच्ची किसी धेड़ के साथ नहीं भागेगी, किसी काफिरा के साथ नहीं, काफिरा के साथ शादी नहीं करेगा, किसी बेहया के साथ भागेगा। आज कितने वाकयात ऐसे, जवान बच्चियां काफिरों के साथ, भेड़ों के साथ, मुशरिकों के साथ भाग गए। ये अलग बात है, बात तंजीमों की बाकायदा एक कोशिश हो रही है, बाकायदा कोशिश हो रही है। दो बाकायदा बड़े सीना तान कर जोर शोर के साथ वो कहते हैं हमने 2000 बच्चों को छोड़ा है, नौजवानों को छोड़ा है, जिनके खाने का इंतजाम, जिनके नौकरियों का इंतजाम, जिनके कपड़ों का इंतजाम, जिनके घर की देखभाली का इंतजाम सब हम करते हैं। और उनका काम क्या है? मुसलमान बच्चियों को बहकाकर अपने निकाहों में ले आ जाना। इतना काम करने के लिए हमने 2000 बच्चों को, नौजवानों को छोड़ा है। और बाकायदा वो तंजीमें उन 2000 नौजवानों को पाल रही हैं, खिला रही हैं, उनकी नौकरियां उनको दिला रही हैं, उनके घरों का इंतजाम कर रहे हैं। उनको काम करने के लिए छोड़ा गया क्या है? हमारी बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चियां जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, हमारे बच्चियां जो इधर उधर घूमती रहती, उनको बहकाकर, उनको मोहब्बत की जाल में फंसाकर, मुर्तद्दा, काफिरा, मुशरिका बनाकर, यहूदिया बनाकर, ईसाई बनाकर अपनी निकाह में ले आ जाए। उनकी कोशिशें हो रही है। लेकिन याद रखिए, जिन बच्चों को बचपन से, जैसे भी बयान किया गया, मजहब इस्लाम के तालीमात के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक तरबियत कर दिया जाए, कसम नौजवान की मोहब्बत का असर उसके दिल पर नहीं आएगा, उसके दिमाग पर नहीं आएगा, और हमको शर्मिंदगी की नौबत भी नहीं आएगी, हमको सर झुकाने की नौबत भी नहीं आएगी। इसलिए ये जो बच्चे हमारे हैं, 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे, इनकी तरबियत में बड़ी तवज्जो दें, इन पर गफलत ना बरतें, इन पर लापरवाही ना बरतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।